27 رجب میں شب معراج آنے والی ہے، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ 27 رجب کو شب معراج ہے، اس کا ثبوت کہیں ملتا نہیں ہے۔ اور شب معراج سے مراد یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کرائی۔ الاسراء مکہ سے بیت المقدس کی طرف زمینی سیر ہے، المعراج آسمانی سیر ہے، بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کے سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اور 27 رجب شب معراج ہے، اس کا کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ 27 رجب ہے، اور نہ ہی کسی صحابی یا سلف کے اقوال میں آیا ہے کہ 27 رجب ہے۔ یہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 27 رجب ہے، اور اکثر لوگوں نے یہی مان لیا ہے کہ 27 رجب ہے۔ الغرض یہ تاریخ ہے، اس سے ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے۔ 27 رجب میں خاص عمل کرنا، اگر 27 رجب ہی شب معراج ہے تو اس میں خاص عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ تیاری کی بات کرتے ہیں، ہم تیاری کیا کریں؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تیاری کی ضرورت کوئی ہے کہ نہیں؟ تیاری سے مراد آپ کی ہے ہم کون سی عبادات کریں، کس چیز کا اہتمام کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عظیم اجر و ثواب حاصل ہو۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ 27 رجب ایک شب معراج ہے نہیں، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے کہ ہے تو پھر میرا یہ سوال ہے اگر 27 رجب شب معراج ہی ہے تو پھر اس رات کی خصوصیت کیا ہے ہمارے لیے؟ خصوصیت ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے لیے خاص تھی۔ امت کے لیے کیا خصوصیت ہے؟ وہ کون سی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھائے تھے کہ تم لوگوں نے معراج کی رات میں کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس اجر عظیم سے نوازے گا؟ یہی ہونا چاہیے نا؟ ہے کسی کے پاس کوئی دلیل تو ہمیں بتائیں۔ یعنی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں شب معراج میں کیا تیاری کروں؟ ظاہر ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کر رہے ہیں، اجر و ثواب کی بات کر رہے ہیں، تو پھر دلیل کا ہونا لازمی ہے نا۔ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کا عمل کوئی ہے تو دکھائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بڑا پیارا قصہ ہے، شب معراج کے صبح کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے اور یہ بتا دیتے ہیں کہ رات کو میں گیا تھا بیت المقدس اور پھر معراج پہ گیا تھا، تو جب اہل مکہ میں یہ بات عام ہوئی تو ابو جہل آیا اور خوش ہو کے آیا۔ ابو جہل ہمیشہ ناراض ہوتا تھا، آج خوش ہے ابو جہل کہ آج محمد کا جھوٹ میں نے پکڑا ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے لوگوں میں اعلان کر دیکھا میں کہتا تھا، جھوٹ بولتا ہے۔ مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہم جاتے ہیں، 2 مہینے اونٹوں کو ہلاک کر کے جاتے ہیں ہم، اور محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک رات میں میں بیت المقدس کی طرف گیا بھی ہوں اور پھر آسمانوں کے سیر بھی کی ہے، واپس بھی آیا۔ یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ بعض نئے مسلم بھی ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے، ارے بات تو دیکھیں، آزمائش دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ واقعی انہوں نے زمین کو تولا، زمین سے، ایمان سے نہیں تولا۔ ابو جہل کا ایمان کہاں تھا وہ تولتا بیچارہ، جو جہالت کا باپ ہے۔ تو اس نے کہا یہ بات ناممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں امتحان لینے کے لیے۔ اچھا بیت المقدس گئے ہو تو بتاؤ ہے کیسا؟ ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف گئے نہیں، دیکھا بھی نہیں ہے،
یعنی اہل کفر اہل شرک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت سے واقف تھے، کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، کڑی نگرانی تھی، ان کو پتا تھا کہ گئے نہیں ہیں۔ اچھا تو بتاؤ کہ بیت المقدس دکھتا کیسے ہے؟ کچھ دیکھ کے آئے ہو نا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے معجزہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیت المقدس پورا سامنے۔ آج ہم کہتے ہیں ہولوگرام، آج ہم کہتے ہیں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یوں سامنے دکھا دیا، بیت المقدس سارا کا سارا آ گیا سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصف کر رہے بیت المقدس کا، وصف، یعنی ایک تو گئے تھے خود، وہ چیزیں کہاں یہ ساری یاد رہ جاتی ہیں۔ اب بات امتحان کا آیا ہے، اب امتحان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیسے کی ہے دیکھیں، بیت المقدس کو اٹھا دیا، سامنے رکھ دیا، اب جو بھی سوال کرنا ہے کرو۔ ابو جہل سوال کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، ابو جہل پریشان ہو گیا۔ آگے کیا جواب تھا؟ جادوگر ہے، ان کے پاس ہوتا ہی کیا ہے سوائے تہمتوں کے۔ جب یہاں پہ کام نہ بنا تو جاتے ابو بکر صدیق کی طرف، ابو جہل جاتا ہے اور کہتا ہے ابن ابی قحافہ، کیا تم نے سنا ہے تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں بیت المقدس کی طرف ہو کے آیا ہوں ایک رات میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک سوال کرتے ہیں، کیا انہوں نے یہ فرمایا ہے؟ ابو جہل کہتے ہیں جی ہاں میں نے خود سنا ہے۔ کہتے اگر فرمایا تو پھر سچ فرمایا ہے، میرا ایمان ہے سچ فرمایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق کہا جاتا ہے، صدیق هذه الامہ۔ جب دوسروں نے جھٹلایا تو انہوں نے فرمایا کہ سچ ہے، سچے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ تو بتائیں سیدنا ابو بکر صدیق نے کتنی مرتبہ شب معراج کا جشن منایا؟ ایک دفعہ تو منایا ہوگا نا زندگی میں، ایک مرتبہ، یا یہ تو پوچھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف بھی گئے ہیں، آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، یہ بہترین رات ہے، یہ بابرکت رات ہے، میرے رہنمائی تو کریں، میں اس رات میں کروں تو کیا کروں؟ کچھ ہے تو دکھانا ہمیں۔ جو سچ تھا وہ واضح ہے، تم لوگ جھوٹ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، آپ شب معراج کی بات کرتے ہیں، میں نماز کی بات کرتا ہوں، دعا کی بات کرتا ہوں، دل میں تڑپ دے کے خیر کو حاصل کرنے کا۔ آج تم لوگ کہتے ہو کہ ہم خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس بہترین رات میں عبادت کر کے ہم خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، سن لیں۔ عرض کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسی دعا تو بتائیں جو میں اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں، علمنی، کوئی دعا تو مجھے بتائیں۔ خیر چاہتے ہیں، خیر کی تڑپ ہے دل میں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تشہد پڑھ لو نماز میں تو پھر یہ دعا کرو۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، آخر تک یہ دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو سمجھاتے ہیں۔ اگر شب معراج کی رات میں کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی جشن یا کوئی بھی خوشی عبادت ہوتی یا اجر و ثواب کا باعث بنتی تو میرا ایمان ہے واللہ یا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے یا صحابہ کرام پوچھتے یا سلف صالحین ایک مرتبہ تو عمل کرتے، مجھے دکھائیں سلف صالحین میں سے بہترین 3 زمانوں میں سے کس نے کیا ہے؟ کیا آپ کے امام اعظم نے کیا ہے تو مجھے دکھائیں کب کیا ہے، کس نے اور کیسے کیا ہے؟ واللہ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی نہیں اس رات کو کوئی اہتمام کیا۔ اچھا تہجد کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا، شب معراج آ رہی ہے، اب اس خیر کے دروازے نہ بند کریں نا، یہ تو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے جو پورا سال نہیں تہجد کی نماز پڑھتے، صرف اس رات میں پڑھنا چاہتے ہیں، حقیقت وہ تہجد نہیں پڑھنا چاہتے۔
وہ اس رات کا جشن منانا چاہتے ہیں تہجد کی نماز سے. ارے تہجد کی نماز پڑھنا بدعت ہے؟ نہیں، تہجد کی نماز بدعت نہیں ہے، لیکن اس رات میں تہجد کی نماز پڑھنا بدعت ہے. اچھا یار وہ تو رات ہے، 27 رجب کو صبح عمرہ تو کر سکتے ہیں. اب یہ نہ کہنے یہ بدعت ہے. 27 رجب کو عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ کوئی شخص عمرہ کرتا آیا ہو اور عمرہ کرتا ہو اور اس وقت میں عمرہ 27 رجب پہ آ گیا ہے. کس نے پہلے سے تیاری کی ہو کہ میں نے فلاں دن کو جانا ہے، کل کیا ہے، ہفتہ ہے، ہفتے کو میں نے عمرہ کرنا ہے، اسے پتہ ہی 27 رجب ہے. پھر پتہ چلا کہ 27 رجب ہی ہے تو عمرہ کر لیا اس نے. لیکن ایک شخص ہے انتظار کرتا رہتا ہے، تاڑ میں رہتا ہے، 27 رجب آئے گی میں عمرہ کروں گا، اس کا یہ عمرہ بدعت ہے. اگر 27 رجب کو کرتا ہے 27 رجب کی وجہ سے، عمرہ بھی نہ کریں، تہجد بھی نہ پڑھیں، تو پھر کیا کریں؟ بادروا بالاعمال، عادت بنا لینا. اچھا موقع ہے، اگر 27 رجب کو ہی آپ نے تہجد پڑھنا ہے تو آج سے روزانہ تہجد پڑھنا شروع کر دیں، بشرط ہے کہ پورا سال پر 27 بیچ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی تب پڑھ لینا. عمرہ کرنے کا اہتمام کرنا شروع کر دو. اگر مصادفتاً کبھی 27 رجب میں عمرہ آ بھی جائے تو تب کر لینا. تو تعظیم تہجد کی نماز کی ہے، تعظیم عمرے کی ہے، تعظیم عبادت کی ہے. 27 رجب کی کوئی تعظیم نہیں ہے. کیا تیاری کریں؟ کوئی تیاری نہ کریں. 27 رجب عام راتوں میں سے ایک رات ہے، اس رات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اگر ہوتی تو جیسے کہ لیلۃ القدر کی خصوصیت آئی ہے، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کلام میں بیان فرمایا ہے. آج ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی عظمت بھی جانتے ہیں. آج ہم شب معراج کو بھی ویسے بیان کر رہے ہو جیسے کہ لیلۃ القدر کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن جب کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. واللہ اعلم.